اگر کوئی کہتا نبی کا وطن اصلی مکہ ہے، میں اسے نہیں مانتا، کیونکہ مکہ بعد میں بنا، نبی پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ بے شک۔ اگر کوئی کہتا نبی کا وطن اصلی مدینہ ہے، میں اسے بھی بلیک لسٹ میں ڈالتا، کیونکہ مدینہ بعد میں بنا، نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی کہتا نبی کا وطن اصلی جنت ہے، میں اسے بھی ریجیکٹ کرتا، کیونکہ جنت بعد میں بنی، نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نبی کا وطن اصلی عرش اعظم ہے، میں اسے بھی نہیں مانتا، کیونکہ عرش اعظم بعد میں بنا، نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر نبی کا وطن اصلی ہے کیا؟ حدیث نوری پہ غور کیا، بگ بینگ تھیوری پہ غور کیا تو یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، in short the big bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. پوری دنیا اپنے وجود سے پہلے ایک ڈاٹ کی شکل میں تھی۔ جب حدیث کا مطالعہ کیا تو پتا چلا وہ ڈاٹ نور مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور جب جنت تھی ہی نہیں تو رکھا کہاں؟ آسمان تھا ہی نہیں تو رکھا کہاں؟ زمین تھی ہی نہیں تو رکھا کہاں؟ مکہ مدینے کا وجود نہیں تو رکھا کہاں؟ ماننا ہوگا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لہذا اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے بعد اپنے قرب خاص میں رکھ لیا۔ یہیں سے ثابت ہوا نبی کا وطن اصلی قرب مولا ہے، نبی کا نیٹو پیلس قرب مولا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، یہی مصطفیٰ قرب مولا سے جب مکے میں پیدا ہوتے ہیں 571 عیسوی عبداللہ کی پیٹ سے، آمنہ کے بطن سے، مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، تب مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی مصطفیٰ اسی مکہ سے جب وطن اصلی کی طرف جاتے ہیں تو 9 مہینے نہیں لگے، 9 گھنٹے نہیں لگے، 9 منٹ نہیں لگے، 9 سیکنڈ نہیں لگے، 1 سیکنڈ کے کروڑواں حصہ میں ہمارے نبی گئے اور واپس آئے، کیونکہ گریویٹی رب کی طرف سے تھی، کھچاؤ رب کی طرف سے تھا، بلاوا رب کی طرف سے تھا۔ یہ میں نہیں بولتا، امام اس کو محبت فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر، یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، اتار کر ان کے روح کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر کہ سب بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے، کمان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔